Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله صدق اللہ العظیم۔ آئینہ بنتا ہے لاکھ رگڑے جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے لاکھ رگڑے جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ دلوں کے سکون کے حوالے سے دل کا سکون اور قرآن پاک ایک موضوع شروع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر سب سے زیادہ محنت اس دل کے اوپر کی، دلوں کو تبدیل کیا، دلوں کو بدلا، دلوں کے اوپر محنت کی، دلوں کا تزکیہ کیا۔ جب دلوں کو بدلا تو پھر وہی لوگ جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کرتے تھے صرف اس وجہ سے کہ اس کے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پی لیا، وہی لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کی خاطر پیاسا شہید ہونا قبول کر لیا، لیکن دوسرے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ آج ہم نے بھی اس دل کے اوپر محنت چھوڑ دی ہے۔ ڈوگے تو محنت کرنا چھوڑ دو تو ڈوگا شاڑو جل دے، اور ڈوگے بے جو حال تمارو بٹے نہ چنو کہا کھبل نہ چنو، وہ ڈوگے بے کیوں دے کھبل ہی جم دے کہا ہی آن دے۔ جب ڈوگے کے اوپر کھیت کے اوپر محنت چھوڑ دی جاتی ہے تو وہ بنجر ہو جاتا ہے، شاڑ ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کے اوپر بھی آج ہم نے محنت چھوڑ دی تو یہ دل کی زمین جو ہے یہ بھی سخت ہو چکی ہے۔ یہ دل آج ایسے سخت ہو چکے ہیں اور ان دلوں کے اوپر گناہوں کی وجہ سے آج مہر جباریت لگ چکی ہے۔ بعض کے تو دلوں پہ مہر جباریت لگ چکی ہے اور بعض کے دل بالکل گناہ کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم نے اس دل کو بدلنا ہے، اس دل کے اوپر محنت کرنی ہے۔ آج ہمارا دل مر چکا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں دل سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے میں اور موئے ہوئے میں فرق ہوتا ہے۔ آج ہمارے دل مر چکے ہیں۔ سوئے ہوا بندہ ہو نا، سویا ہوا ہو، اسے ہلاؤ جھنجھوڑو وہ جاگ جاتا ہے، اور جو بندہ مر جاتا ہے مویا ہو اس کو جھنجھوڑو پھر بھی نہیں جاگتا۔ آج ہمارے دل مر چکے ہیں کہ ان کے اوپر قرآن پاک ان کو جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن آج یہ دل مر چکے ہیں، یہ جاگنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس لیے یہ دل زندہ کیسے ہوگا؟ یہ دلوں کی زندگی کیسے ہمیں ملے گی؟
اس کے لیے تو ہمیں چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارا دل زندہ ہوگا۔ پہلے نمبر پر ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت ایسی چیز ہے کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے دل کا زنگ اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی وجہ سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کو عملاً بھی چھوڑ دیا، تلاوتاً بھی چھوڑ دیا۔ آج بس گھر کے اندر ہم نے الماری کے اندر قرآن سجا کے رکھا ہوتا ہے، غلاف اچھا لگایا ہوتا ہے، روزانہ گھر کی صفائی کرتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر گرد و غبار پڑی رہتی ہے، ہمیں ٹس سے مست۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو آج ہمارے معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے۔ جب قرآن پاک کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے گا اور ہمارا دل زندگی پکڑے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے اس کی صفائی کے لیے رگمال استعمال کیا جاتا ہے، دل کا زنگ لگ جائے تو دل کا زنگ اتارنے کے لیے کثرت الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ کبھی قبرستان میں جا کر ذرا غور تو کر، ذرا غور کر تو قبروں پہ جا کر، ذرا غور کر تو قبروں پہ جا کر۔ قبرستان سے گزرنے والے بھائی کبھی قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر یہ سوچا کر کہ ہماری ہی طرح کے جوان، ہماری ہی طرح کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے، ہم سے زیادہ خوبصورت آج وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، میں نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ذرا غور کر تو قبروں پہ جا کر، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا۔ تو اس لیے قبرستان کے اوپر جا کر کبھی سوچا کرو کہ میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے، تو یہاں پر آنے کے لیے میرے پاس اعمال کیا ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے اور دلوں کو زندگی بخش دیتا ہے۔ آج ہم نے بھی ذکر چھوڑ دیا، آج ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، ہمیں دلوں کا سکون اس لیے میسر نہیں ہے کہ ہم نے اس مالک ہی کو بلا دیا۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسانی جسم کو بنایا مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے۔ تو انسان کا جسم بنا مٹی سے، تو اس کی جو ضروریات، جسم کی جو ضروریات ہیں وہ بھی مٹی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب اسے گندم مٹی سے ملتی ہے، چاول مٹی سے ملتے ہیں، ہر طرح کی اس کی کھانے کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری مٹی سے ملتی ہیں، کیونکہ یہ مٹی سے بنا تھا تو مٹی سے اس کی ضروریات ملی۔ تو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، جسم اور روح سے۔ جسم کی غذا مٹی سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے، اور اس کی غذا بھی مٹی سے حاصل ہوتی ہے، اور روح اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے، تو روح کی غذا وہ بھی آسمان سے آنے والی شریعت ہوگی۔ تو آج ہم روح کی غذا کے طور پر آج ہم اتنے نادان، اتنے بے وقوف، احمق ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ روح کی غذا موسیقی، روح کی غذا گانے، روح کی غذا۔ وہ روح کی غذا نہیں ہے، روح کی سزائیں، کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے، وہ اللہ کا امر ہے۔ تو روح کی غذا جو ہے وہ بھی آسمان سے اترنے والی شریعت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے آج ہم نے جسم کو تو توانا اور طاقتور کر دیا، لیکن روح ہماری کمزور ہے۔
ہم نے روح کے اوپر محنت چھوڑ دی، دل کے اوپر محنت چھوڑ دی. تو اس لیے دل کی زندگی کے لیے ہمیں ذکر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ اللہ اللہ. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے دل کے اوپر دھیان دے کر تھوڑی دیر بیٹھ کے بندہ یہ سوچ لے اللہ 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 اللہ. اللہ کا ذکر کرے کہ اللہ کہ یہ اس نام کی وجہ سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کے اس نام کی وجہ سے میرے دل میں رحمت آ رہی ہے، اللہ کا نور آ رہا ہے، میرے دل کی غلاظت اور جتنی بھی ظلمتیں وہ ساری ختم ہو رہی. اور پہلا کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 1200 بار اس کو پڑھنے کا معمول رکھیں. کم از کم 1200 بار اس کلمے کو اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. ہر 100 پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم پھر درود پاک پڑھیں اور 100 پر پورا کلمہ مکمل کریں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ میرے اور آپ سب کے دلوں کو اللہ زندہ فرمائے، اپنے ذکر کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon.